صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان عزت عظمت ناموس کے مقدس عنوان تے کانفرنس آخری مراحل اندر داخل ہو چکی. بڑی سنجیدگی نال اختصار نال چند گزارشات اصحاب رسول دہی حوالے نال بیان کرن دی کوشش کریں. انتہائی جاندار پرموس خطاب میرے تو پہلے خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد بن عبی نابے صاحب حفظ اللہ تعالیٰ فرما چکے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے علم عمر عزت برکت فرمائی. قائد محترم حضرت مولانا بابر فاروق رحیمی صاحب دا حکم سی حاصلی ہوگی. اس کانفرنس میں یقیناً ہر سال 4 چاند لگتے جا رہے ہیں. اللہ اسے مزید برکت فرمائے اور جماعتی ہر ساتھی دی جس ساتھی نے جس اللہ سے بھی تعاون کیتا ہے اللہ اس کو اپنی آخرت اندر اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مغفور بخشے ہوئے لوگ اور صحابیت دی اصطلاح جس ہستی تو شروع ہوئی گی اس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اس تو پہلے کسے نبی علیہ السلام دے ساتھی نو اس لفظ نال اس کے یاد نہیں کیتا جاندہ صحابی. سب تو پہلے قرآن نے جس کو صحابی کیا ہے وہ سیدنا صدیق ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اگر اس کو پہلے قرآن پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کسی صحابی نو صحابی کیا ہوئے 30 بارے قرآن دے موجود نے ایک آیت پیش کی تھی. قرآن پاک نے جس ہستی نو صحابی رسول کیا ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی. جتوں لفظ صحابیت شروع ہے جس تو یہ اصطلاح شروع ہوئی اگر وہ ہی صحابی رسول نہیں تو پھر بتاؤ اور کون صحابی ہوئے. صحابیت آغاز ہی سیدنا صدیق تو ہے. صحابیت کی اساس اور بنیاد اور اول اور پہلی اینٹ اس عمارت دی اسلام دی عمارت دی وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی. صحابہ کرام کے ناموس کا دفاع قرآن پاک نے فرمایا. ایسی ایسی آیات بیان کی دیا جنہیں اندر صحابہ کرام دی عزت عظمت شان مقام رفعت آخرت جنت ان ساری چیزوں کا ذکر فرما کے وضاحت کی ہے کہ سارے صحابہ بخشے ہوئے اور جنت وارث اور حقدار. میرا حدیث کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی شان عزت عظمت بیان فرمائی. سب تو زیادہ جو اعتراض ہے صحابیت کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح بخاری حدیث ہے کہ میں حوض کوثر سے بیٹھا ہوں گا ایک گروہ نورانی چہرے چمکدے میرے قریب آن گے. اچانک انہاں دے اور میرے درمیان ایک دیوار عائل ہو جائے. بڑی توجہ کیجیے.
دل و دماغ اپنا صاف کیجیے. اصحاب رسول دی عزت عظمت دے دفاع لی میدان عمل چاہیے. سونے دا وقت ختم ہو چکا ہے، جاگنے کا وقت شروع ہو چکا ہے. دنیا رافضیت نے سنیت کو جگا دی ہے، اٹھا دی ہے. صحابیت کی یہ کرامت ہے کہ آج اہل سنہ ایک سٹیج پر، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں. یہ صحابہ کرام کی کرامت ہے، سیدنا صدیق کی کرامت ہے کہ ان کے فضائل اور مناقب رات اور دن میں پورے ملک میں بیان ہو رہے ہیں. محرم الحرام کے خطبات جمعہ سب سے زیادہ جس ہستی پر ایک فضیلت بیان ہوئی وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا جاگنے کا وقت ہے، ہوش میں آنے کا وقت ہے، رزق کے مقابلے کا وقت ہے، قرآن و سنت کا پیغام عام کرنے کا وقت ہے. گواہان دین، گواہان اسلام کے ناموس کے تحفظ کا مسئلہ ہے. قرآن اور حدیث، دین، شریعت، سیرت، صورت رسول کے گواہ جو کہ صحابہ ہیں. لہذا دشمنان اسلام اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. سہری طور پر صحابہ کرام ہیں، حقیقت میں یہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. لہذا اسلام والوں، والے حدیث والوں سننا یہ بیدار ہو جائیے، جاگیے، اٹھیے، اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیے. قربانی کا وقت ہے، قربانی ہم سے مانگتا ہے. اسلام دین شریعت اس وقت نازک حالات میں ہے. آئیے میدان عمل میں اور کتاب و سنت کے پیغام کو، شریعت کے پیغام کو، صحابہ کرام کی عزت ناموس دفاع کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کیجیے. صحابہ کرام کا دفاع ناموس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. قرآن پاک کی 616 آیات ہے جن میں سے تقریباً کوئی 45 کے قریب حضرت قاری صاحب نے آپ کو سنائی ہے. باقی جناب اس سے کہیں 616 کے قریب آیات مفسرین نے اکٹھی کی ہے جن میں صحابہ کرام کی شان، عزت، عظمت بیان ہوئی ہے قرآن میں، اور احادیث کی کتب بھری ہوئی ہے صحابہ کرام کی شان، عزت، عظمت پر. لیکن افسوس یہ کہ جدوں اسی حدیث پڑھیے بخاری جو، مسلم جو، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ جو، دشمنان اصحاب رسول کہتے ہیں ساڑھے نہ دی بخاری کتاب صحیح نہیں، نہ مسلم، نہ ابو داؤد، نہ نسائی، نہ ترمذی، نہ ابن ماجہ. لہذا اس گروہ کا علاج ہے قانون حرکت میں آئے. جس طرح سے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس پر قانون بن چکا ہے، اسی طرح صحاب رسول کی عزت اور ناموس کے لیے ملک کا قانون بنایا جائے جس میں یہ لکھا جائے جس طرح بنیاد اسلام ایکٹ جو ہے پنجاب اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے، اسی طرح اس پر مجبور کیا جائے گورنر پنجاب کو کہ وہ دستخط کریں تاکہ وہ قانون کا حصہ بن جائے. مجھے اس پورے بنیاد اسلام ایکٹ میں، اس پورے ناموس سے صحابہ بل میں ایک جملہ بتائیے جو قابل اعتراض ہو. یہی لکھا ہے اس میں کہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں، ان چاروں بیٹیوں کا جب نام لکھنا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین لکھنا ہے. جب آپ نے پیغمبر کی بیویوں کو امہات المومنین کا نام لکھنا ہے، ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کا ذکر ہوگا، ساتھ ام المومنین لکھنا ہوگا. جب خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا نام لکھا جائے گا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لکھا جائے اور ان کو خلیفہ راشد لکھا جائے. یہ ہے وہ بنیاد اسلام قانون ضابطہ جس کو دنیا ریفس کہتی ہے کہ نہیں نہیں ہم اس کو قانون نہیں بننے دیں گے، اس لیے کہ ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے. اور سیدنا علی جو ہیں وہ علیہ السلام کے درجے پر ہیں، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے پر نہیں ہے. وہ نبیوں سے افضل ہے، نبیوں سے اعلیٰ ہے، یہ نبیوں کے برابر ہیں یا نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے، پہلے نبیوں سے اعلیٰ ہے. لہذا ان کے ساتھ علیہ السلام لکھا جائے گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھا جائے گا سیدنا علی کے ساتھ، اس لیے کہ وہ نبیوں کے برابر ہیں. ان کے لیے وہ عہدہ، وہ منصب، وہ احترام اکرام چاہیے جو نبیوں کا ہوتا ہے. لہذا وہ ہے علیہ السلام. سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، وہ ہے علیہ السلام. سیدنا حسن و حسین کہتے ہیں وہ ہے علیہ السلام، وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے شان پر نہیں ہے. کیوں؟
یہ درجہ چھوٹا ہے، یہ درجہ عام ہے، علیہ السلام کا درجہ بڑا، لہذا حضرت علی فاطمہ حسنین کریمین علیہ السلام کے درجے پر ہیں۔ میں نے کہا راسیو سن لو، تمہارے نزدیک سیدنا علی ہوئے علیہ السلام، سیدہ فاطمہ ہوئے علیہ السلام، حسنین کریمین حسن و حسین ہوئے علیہ السلام، اب لے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ پھر ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آیات مجھے پڑھنے دیجئے، یہ کن کے لیے ہیں، اس میں کون ہیں؟ قرآن کے الفاظ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ سیدنا علی ہوئے علیہ السلام بقول تمہارے، سیدہ فاطمہ ہوئی علیہ السلام، حسنین کریمین ہوئی علیہ السلام۔ پھر مجھے بتاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سنو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السابقون الاولون، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات۔ اللہ پاک دا قرآن کی فرمانا ہے، یہ بخاری قبول نہیں، یہ قرآن مسلم قبول نہیں، یہ ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ قبول نہیں۔ پھر قرآن پاک سنیے، فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں سارے مہاجرین، سارے انصار اور جڑے نہ تو بعد چاہنے والے تبا تابعین تابعین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یا مہاجرین و انصار تو بعد صحابہ کرام دے دائرے اندر داخل ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ انہاں تے راضی ہو چکا ہے، رب تے راضی ہو چکے ہیں۔ وعد لهم جنات، وعد لهم جنات، وعد لهم جنات۔ اللہ فرماتے ہیں میں جنت تیار ہی انہاں واسطے کیتی ہے جنہاں دا درجہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی ورضوا عنہ۔ وعد لهم جنات۔ سنیے جنت میں کون جائیں گے؟ حضرت علی حسنین کریمین، ان کا تو درجہ بہت بلند ہوا نا، علی جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہوں گے، یہ اہل سنت الحدیث کا عقیدہ ہے۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، وہ حدیث آ گئی، اتفاقی حدیث آ گئی، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اس حدیث پر تمام جناب فرقوں کا اتفاق۔ اب رہ گئی بات جنت ہے کن کے لیے؟ یہ تو ہے سرداران جنت۔ اب جنت میں جائیں گے کون؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات۔ اللہ فرماتے ہیں میں جنت تیار انہاں واسطے کیتی ہے جڑے کون نے رضی اللہ۔ پڑھیے قرآن، جو جنت کے واسطے تیار ہوئی ہے رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجے اندر نے انہاں واسطے میں جنت تیار کیتی ہے۔ یہ میں سمجھنے آئی بڑے آسان لفظ سمجھانا، جنت ہے ابو بکر کے لیے، توجہ ہے لیکن تہاڈی کوئی نہیں۔ جنت ہے، اونچی بولیے جنت، جنت سیدنا عمر کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سیدنا ابو بکر عمر مہاجرین میں داخل، سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں داخل۔ قرآنی نص ہے وعد لهم جنات۔ پورے قیادت کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں، پورے اجتماع کو بیگم کوٹ کی اس عظیم و شان تاریخ ساز کانفرنس میں گواہ بنا کے کہتا ہوں، مجھے بتلاؤ جنت جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والوں شخصیات کے لیے رب نے تیار کیے، پیچھے رب کہتے ہیں مہاجرین کے لیے اور انصار کے لیے، مجھے بتاؤ مہاجرین میں کون کون ہے؟ سیدنا حسن و حسین مہاجرین میں نہیں، وہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے ہجرت کس نے کی؟ السابقون الاولون من المہاجرین
کوئی نص، کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی دلیل، کوئی تاریخی روایت لائیے جس میں لکھا ہو کہ ابو بکر صدیق مہاجر نہیں۔ اگر دونوں مہاجرین میں ہے، عثمان دور مہاجر ہیں، ابو بکر عمر مہاجرین میں ہے، پھر قرآن کہتا ہے یہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگلی بات جو کہنے والا ہوں، رافضیو تم نے جنت میں جانا نہیں، کیوں نہیں جانا؟ اس لیے کہ وہاں ابو بکر عمر ہوں گے۔ تم نے جنت میں جانا نہیں کیونکہ تمہاری دشمنی ابو بکر عمر عثمان سے، انہوں نے جنت میں ہونا ہے، ان کی موجودگی میں تم نے جانا نہیں۔ اور جس جنت میں ابو بکر عمر عثمان نہ ہوں وہ جنت ہے ہی نہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ فرماندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اس مقام تے اس درجے اندر نے میں انہاں واسطے جنت تیار کیتی ہے، لہذا رضی اللہ عنہ ورضوان جڑے لوگ نے سارے جنت جان گے۔ ابو بکر عمر عثمان ہوں گے جنت میں، تم نے اس جنت میں جانا نہیں جہاں ابو بکر عمر عثمان ہوں گے۔ پھر بتلائیے ہم ہی ہوں گے وہ جہاں ابو بکر عمر عثمان ہوں گے، انشاءاللہ ہم ان کی محبت میں، ادب میں، احترام میں، ان کی عقیدت میں، ان پر ایمان کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ بتلاؤ جس جنت میں ابو بکر عمر نہ ہو اس کو جنت ثابت کر دو، کوئی ایسی دلیل لاؤ۔ جنت ہو اس میں ابو بکر عمر نہ ہو، جنت آخرت والی ہو یا جنت مدینے والی ہو، جنت آخرت والی ہو یا جنت مدینے والی ہو، ایک جنت لاؤ جس میں ابو بکر عمر نہ ہوں۔ ابو بکر عمر آج بھی جنت میں دفن ہے۔ دلائل کی یہاں ضرورت کیا ہے؟ ساری رات گزر گئی علماء کرام کے دلائل بیان کرتے کرتے، میرا آخر پہ سوال ہے کہ دلائل بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ ابو بکر عمر عثمان جنت میں جائیں، ہم ساری رات دلیلیں دیں، کیوں دیں دلیلیں؟ جو جنتی نہیں کہتا اس کا علاج کیوں نہ سوچے؟ یہاں دلیلوں کی ضرورت نہیں، یہاں علاج کی ضرورت ہے۔ جو دن دہاڑے اندھا ہو اور کہے سورج روشن نہیں، اس کے اندھے کے علاج کی ضرورت ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی میں کوئی شک نہیں، اسی طرح ابو بکر عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ جو انکار کرے اس کا علاج، اس کا قانون، اس کے لیے ضابطہ، قرآن حدیث کھولیے، قرآن نے کیا ضابطہ بیان کیا؟ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ ایسے لوگ ہوتے دنیا بھی لعنت، آخرت اندر بھی، اونچی بولو، دنیا بھی لعنت، آخرت اندر بھی لعنت ہے۔ دلائل نہ دیجیے، رات گزاریے لعنت پان اندر۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا بھی لعنت، آخرت اندر بھی لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، در بہت بڑا عذاب ہوئے گا نہ لوگانوں جنہاں صدیق دے گھرانے نو بدنام کیتا ہے، جنہاں صدیق دے گھرانے دی عزت نو خراب کیتا ہے، بہت بڑا عذاب ہوئے گا۔ دنیا اندر بھی لعنت ہوگی، آخرت اندر بھی لعنت۔ علاج کیڑا؟ قرآن نے بیان فرمایا، حدیث نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ یہ صحابہ کرام نو برا کہنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو ایسے بندے تے نظر پہ جائے فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، بس اتنا کہہ دو السلام علیکم نہیں، پیار نہیں، محبت نہیں، عقیدت نہیں، پارٹنرشپ نہیں، کاروبار نہیں، عزت نہیں، احترام نہیں، اکرام نہیں، ادب نہیں، دعوت نہیں، بیس بیٹھنا نہیں۔ فرمایا کی کرنا ہے؟ لعنت اللہ علی، لعنت اللہ علی شرکم فقولوا لعنت اللہ
پریشان ہو گئے ہو؟ حدیث پڑھا تو کوئی پرچہ نہیں، تو خرچہ ہونج کوئی نہیں۔ فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں ایسے بندے نوں ویکھو جڑا میرے صحابہ نوں برا کہنا ہے، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ، انہوں تحفہ دیو، فقولو دا کی معنی ہے؟ تسی کہو فقولو لعنت اللہ علیکم، تو آڑے ہوتے اللہ دی لعنت ہوئے، آڑے دے پھٹکار ہوئے رحمت تو دور ہو جاؤ۔ تسی کیڑی جماعت نو برا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے سبحان اللہ علیہ مجمعین نو برا کر رہے ہو۔ ویکھو لعنتا کیویں پئیاں نے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حدیث صحیح البخاری اندر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے خلاف ایک کوفی نے ایک گستاخ نے ہے کوفے اندر ہے گستاخ صحابہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے خلاف خط لکھیا، تاریخ لکھی ہے سیدنا سعد دے خلاف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین نے خط آیا، امیر عمر نے پڑھیا ہے، خط اندر لکھیا ہے امیر المومنین سیدنا سعد ساڑھے گورنر نماز ٹھیک نہیں پڑھاندے، جہاد نہیں جاندے، انصاف نہیں کرنے، آپ نے ایک وزنا بندے بھیجے دو چار جاؤ کوفے اندر جا کے تحقیق کرو میرا سعد کہیں ایسا ہو تو نہیں گیا جیسے یہ خط میں آیا ہے۔ بندے کوفے میں پہنچے، سروے کیا، ہر بندے نے کلمہ خیر کہا، سعد تو ٹھیک ہے، نماز ٹھیک ہے، جہاد ٹھیک ہے، انصاف و عدل ہے، لیکن یہ بندہ پتہ نہیں کون ہے جس نے خط لکھا۔ بلایا گیا سعد کی عدالت میں، یہ وفد پہنچا، ہم نے سروے کیا، خفیہ رپورٹ لی، آپ کے بارے میں ہر بندے نے کلمہ خیر کہا، لیکن یہ خط ہے، اس کے نیچے یہ دستخط ہے، اس بندے کو بلایا جائے۔ اس بندے کو بلایا گیا، بلا کے پیش کیا، سعد رضی اللہ تعالیٰ خلاف تو نے خط لکھا ہے؟ جی میں نے لکھا ہے۔ واقعی سعد کے اندر یہ نقائص موجود ہے، صحابہ کی تنقید کرنے والوں، صحابہ کو برا کرنے و بہکنے والوں، اپنے چہرے کی حالت دیکھو، صحابہ کو برا کرنے کہنے والوں اپنے انجام کو دیکھو کہ تمہارے اندر عقیدہ توحید نہیں، تمہارے اندر سنت سے پیار نہیں، تمہارے اندر غیرت و پردہ نہیں، تمہارے اندر یہ سارا تشدد اور یہ اپنے آپ پر ظلم و زیادتی، یہ چھریاں، یہ چاقو، یہ بلیڈ اور یہ جناب جو آپ کو چھری ماں اپنے آپ کو مارتے ہیں برچیاں، یہ ساری وہ پھٹکار ہے، یہ ساری وہ دھتکار ہے جو صحابہ کے بغض میں، صحابہ کی بلناسب نفرت میں اللہ نے تجھ پر مسلط کی ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کانوں سے سنا، اخباروں پہ آیا کہ لوگ آگ پر کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں، کہتے ہیں عزادار دیکھو جو ماتم کر رہے ہیں آگ پر۔ جب آگ پہ میں نے کھڑا ہوا دیکھا، اخبار میں چھپا یہ کراچی شہر ہے، یہ عزادار ہیں، آگ پہ کھڑے ہیں، ان کو نیچے سے آگ پاؤں کے لگی ہوئی ہے، پاؤں آگ پر ہے اور ماتم کر رہے ہیں۔ دیکھو پیار، دیکھو محبت۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، یہ تو ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ تم کو نظر نہیں آ رہی۔ ہمیں اللہ نے دکھلا دیا کہ جو صدیق عمر عثمان کو برا کہتا ہے، آخرت تو آخرت ہے، میں دنیا ہی آگ پہ نہ کھڑا کر دوں۔ دنیا آگ پہ، دنیا میں اندر آگ پہ کھڑا ہے۔ تو پھر میں نے دعا کی یا اللہ اور برکت فرما دے، اللہ اس آگ میں اور برکت دے دے۔ کس ہستی کو یہ برا کہنے لگ گئے آسمان پھٹ جائے۔ اہل حدیث ہو، آلو سننا سوئے ہوگے ہو، کہاں ہو تم؟ کاروبار میں مصروف ہو، معاملات میں مصروف ہو، تمہارے دل کو کچھ نہیں ہوا، تمہارے دل کی کیفیت نہیں بدلی۔ علماء تڑپ رہے، صحابہ کہہ کے کہلوا کے، خطبات تڑپ رہے، ہم ساری پابندیوں کو برداشت کر کے نکل کے نہیں چکے، سروں پہ کفن باندھ چکے۔ اب یہ قافلہ اندر گھر میں نہیں جائے گا جب تک صدیق تیری عزت کا پرچم نہیں لہرا جائے گا۔ صدیق کو نعوذ باللہ تکفیر کرتے ہو، جہاں سے اسلام دین شروع ہے، جس نے پیغمبر کا ساتھ دیا، اس شخصیت ہستی کو برا کہتے ہو۔
فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث صحیح البخاری اندر فرماتے نے اس بندے نے میرے خلاف خط لکھے ہے. کہنے لگے یا اللہ جے بندہ سچا ہے پھر تے سچا ہے, میرے اندر کمی ہو گئی ہے, کوتاہی آ گئی ہے, تے جی یا اللہ سچا نہیں انہوں عبرت نشان بنا دے, اللہ انہوں دنیا پتہ چل جائے صحابہ دے گستاخ دی سزا کی ہوندی ہے. پھر منظر ویکھیا اللہ اس بندے دی عمر لمبی کر دے, انہوں فتنے اندر پا دے. وہ بندہ فتنوں میں پڑ گیا, چہرے کی رنگت بدل گئی, گستاخ کی رنگ حالت بدل گئی, یہ پلکوں کا گوشت آنکھوں کے اوپر آ گیا, دیکھنا چاہتا تو اس طرح آنکھ کا گوشت اوپر کرتا, پلکوں کا گوشت انگلیوں سے اٹھاتا اور دیکھتا, چوکوں چوراہوں پہ کھڑا ہوتا, لوگوں کی بچیوں کو چھیڑتا. لوگ کہتے اس بدبخت سے بچ جاؤ, اور وہ روتا اور چیختا چوکوں چوراہوں میں کھڑا ہو کے کہتا میں وہ ملعون ہوں, میں وہ شخص ہوں جس نے صحابی رسول کو برا کہا, لعن و طعن کیا, سب و شتم کیا. آج میری حالت دیکھ لو. فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. اللہ دی لعنت پیندی اس بندے ہوتے ہیں جڑا صحابہ کرام دی گستاخی کرنا ہے. قانون اسی ہاتھ اندر تے نہیں لے سکتے, ہم ریاست کے وفادار, ہم حکومت کے معاملات میں ریاست کے اندر بدامنی نہیں چاہتے, لیکن سن لو ہمارا پیغام, ہماری محبت سن لو, ہمارا پیغام سن لو. ہماری زبانوں کو روکنے والا تو کوئی نہیں, زبانوں میں قوت کوئی رب دینے والا ہے. رب نے ہمیں حکم دیا, رب کے رسول کے ذریعے حکم آیا, فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. تمہارے اس برے عقیدے پر, تمہاری اس بری سوچ پر, تمہاری اس بری زبان پر, تمہارے اس برے عقیدے پر, تمہارے اس برے خیالات پر جس میں تم صدیق عمر عثمان کو برا کہو. فقولوا لعنت اللہ علی شرکم, فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. ذرا پیار نال محبت نال نعرہ لگائیے, گونج پہ جائے ایک آواز نال. سنیے, توجہ فرمائیے. حب صحابہ رحمت اللہ, بغض صحابہ اینج نہیں. پیار نال کوئی مسلمان دی زبان خاموش نہ رہے. حضرت قاری صاحب نے تھوڑے کول کلوایا صحابہ, تے میں تھوڑا جا کے ود کے کہنا چاہنا کہ بغض صحابہ پیار نال محبت نال جھوم کے اہل سنت پڑھیے. وظیفہ بڑا رات دا پیارا وظیفہ ہے, جڑا 3-4 بجے پڑھو گے ثواب بھی بڑا پیارا ہوئے گا, حلاوت بھی ہوئے گی, صدیق نال پیار بھی ہوئے گا. حوض کوثر تے صدیق نے ہونا ہے مصطفیٰ دے کول, تے لذت آئے گی, سکون آئے گا. جدوں کہیں گے ابو بکر جڑا تیری بیٹی دا ام المؤمنین دا دشمن سی, اسی پڑھتے رہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ, اللہ دی لعنت ہوے دنیا اندر آخرت اندر. ذرا پیار نال کہیے حب صحابہ رحمت اللہ, بغض صحابہ پیار نال کہیے, بغض صحابہ پیار نال کہیے, بغض صحابہ. جڑا صدیق نو مندا ہے ذرا نیڑے آ جائے, چلدا چلدا نیڑے آ جائے تے کہے بغض صحابہ. جڑا صدیق نو مندا ہے نیڑے آ جائے کہے بغض صحابہ. اونچی کہو بغض صحابہ. بیٹھ جائیے اپنی اپنی جگہ لیکن قریب آ جائیے. بغض صحابہ جڑا صدیق نال پیار کرتا ہے ذرا محبت نال آگے بڑھیے, کہیے بغض صحابہ. پیار نال آگے بڑھیے, توڑ کے آئیے. جڑا صدیق نو مندا ہے ذرا محبت دا اظہار کرے. جڑا صدیق نال پیار کرتا ہے, عمر نال پیار کرتا ہے, قریب آ جائے. جڑا صدیق دا نہیں عمر دا نہیں ہو ذرا انہوں اجازت ہے چلا جائے. جڑا صدیق دا ہے قریب آ جائے. پیار نال کہے بغض صحابہ. اونچی کہیے بغض صحابہ. ساڈا بیانیہ سنیے بغض صحابہ. عظمت صحابہ کانفرنس دا پیغام سنیے بغض صحابہ. اونچی کہیے بغض صحابہ. صدیق جو تیرا دشمن ہے بغض صحابہ, اے عمر جو تمہارا دشمن ہے, پورا یہ اجتماع جناب گونج ڈال رہا ہے بغض صحابہ. پیار نال کہیے بغض صحابہ. جنہاں دے دل اندر ہجے بھی شک ہو پیچھے کھڑے نے اگے آ جاؤ بغض صحابہ. پیار نال کہیے بغض صحابہ, بغض صحابہ, بغض صحابہ. سیدنا امام ابو رجاء الطاردی رحمت اللہ علیہ پیار نال توجہ فرمائیے.
امام رجال تاردی رحمت اللہ علیہ فرما دیں لا تسبوا علی ولا احد من آل البیت، خبردار اہل بیت سیدنا علی دی توہین نہ کرے آجے۔ ساڑھے پڑوس اندر ایک بندہ رہندا سی جڑا سیدنا علی تے آل رسول دی توہین کردا سی، اسمانہ تو اللہ نے اگ دی چنگاری بھیجی اور اس دے اکھاں دے ہوتے ہیں منہ ہوتے آگے اگ پہ گئی ہے، دنیا اندر ہی اگ نے انہوں جلا کے تے جنہوں اکھاں دی بنائی چھین لئیے اچک لئیے کانوں تے جنہوں اکھاں دی بنائی چھینی گئی تے چہرہ جلس گیا۔ جنہوں امام رجال تاردی رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا فرما دے نانا سیدنا علی تے آل رسول دی توہین نہ کرے آجے، ساڑھے گوان گستاخ سی ادھر پھٹکار پئی چہرہ بدلیا جلس گیا آسمان تو اللہ نے اگ بھیجی ادھر چہرہ جناب جلس گیا، دنیا اندر ہی پتہ چل گیا بغض صحابہ، پیار نال کہیے بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب سفر اندر نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وضو کر کے نماز وال دوڑے آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام دی نظر پاک پہ گئی، آپ نے ویکھیا بعض صحابہ اکرام دے ایڑیاں وضو اندر خشک رہ گئیاں، آپ نے دوروں ویکھ کے فرمایا ویل للعقاب، یہ ایڑیاں جڑیاں وضو اندر خشک رہ گئیاں نے انہاں واسطے ویل بربادی جہنم میں ہلاکت ہے، جڑیاں ایڑیاں وضو اندر تھوڑی جیاں خشک رہ گئیاں نے اے ایڑیاں جہنم میں جان گئیاں، جدے وضو اندر ایڑی تھوڑی جی خشک رہ جائے وہ جہنم میں جان گئیاں، جڑا پورا پیر نہ دھوئے بغض صحابہ، اچھی بولیے بغض صحابہ، جڑا وضو اندر پورا پیر نہ دھوئے ویل للعقاب، بغض صحابہ، نہ نماز ہوئی نہ پیر نہیں دھوئے وضو نہیں ہوا بغض صحابہ، نماز اللہ نے چھین لی وضو کروایا نہیں پاک ہون دیتا نہیں، وضو اندر پیر دھویا نہیں پورا پیر خشک رہے ہے، جدا پورا پیر خشکے ذرا پڑھئے بغض صحابہ، اونچی کہیے بغض صحابہ، ساری رات کہیے بغض صحابہ، آل و سنت جھوم کے کہیے بغض صحابہ، محبت سے کہیے بغض صحابہ۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے ظاہر رہے تم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب ہم نماز پڑھتے ہیں زہرین مغربین اور فجر، نماز تو بعد ہر رافضی جیڑا ہے 3 باری انج کر کے زیارتہ پڑھتا ہے قبلے وال منہ کر کے، پھر تھوڑا جا ہٹ کے پھر زیارت پڑھتا ہے، پھر تھوڑا جا ہٹ کے زیارت پڑھتا ہے، کدے ویکھے اجے نماز سفر اندر پڑھتے ہیں، کسی ہوٹل تے کسی پیٹرول پمپ دے ہوتے نماز پڑھتا ہے، رافضی نے ویکھے اجے انج کرتا ہوئے گا نماز تو بعد ذرا قریب ہو کے پوچھئے کی پڑھ رہے ہیں، کہے گا میں زیارت پڑھ رہا ہوں، یا زیارت کی ہے سنائے گا نہیں، مر جائے گا سنائے گا نہیں، اس زیارت اندر کی پڑھتا ہے ابو بکر عمر عثمان تے لعنت بھیج دے، نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ ابو سفیان تے لعنت بھیج دے، جان دے ہو کراچی اندر 10 محرم نو ابو سفیان تے سیدنا امیر معاویہ تے نماز دے اندر لعنت کیتی گئی، کنوت دے اندر لعنت کیتی گئی، اعلانیہ جناب پوری ٹی وی چینل تے چلیا سیدنا ابو سفیان تے سیدنا امیر معاویہ پر لعنت بھیجی گئی، جو سیدنا ابو بکر پہ سیدنا عمر پہ عثمان پہ امیر معاویہ ابو سفیان پہ اپنی نماز کے بعد جناب لعنت بھیجے، میرا تیرا حق بنتا ہے کبھی بغض صحابہ، اونچی کہیے بغض صحابہ، جان کے کہیے بغض صحابہ، مل کے جاواں گے بغض صحابہ، جاواں گے رل کے انشاءاللہ مل کے جاواں گے جدھر قید رکھئیے پیار نال بغض صحابہ۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، لعنت ہے تمہاری سوچ پر، حاجیت افسوس ہے، تحفہ افسوس ہے تمہاری سوچ و عقیدے پر، جس میں اصحاب رسول محفوظ نہ رہے، سو تحفہ اس سوچ پر جس پر ازواج رسول محفوظ نہ رہے۔ میں کہا کرتا ہوں مزہ آ گیا رافضیوں مسلمان کہلانے کا، کلمہ پڑھنے
پڑھنے کا، مجھ سے پوچھو جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا وہ نبی کیسا ہے؟ ہم کہیں وہ نبی بے مثل و بے مثال ہے، ہم کہیں اس کی بیویاں پاک ہیں، اس کی اولاد پاک ہے، اس کی بیٹیاں پاک ہیں، اس کے اصحاب پاک ہیں، اس کی جماعت پاک ہے، اس پیغمبر کے کملی پاک ہے، اس پیغمبر کے لباس پاک ہے، اس پیغمبر کے جوتی مبارک پاک ہے، اس پیغمبر کی جس مٹی پر قدم لگے وہ مٹی پاک ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی ذرا تعریف سناؤ۔ جواب آیا جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی جماعت ٹھیک نہیں، اس کی بیویاں ٹھیک نہیں، اس کے بیٹیاں ٹھیک نہیں، اصلی بیٹیاں نہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہاں بغض سے عوام، اچھی کہیے بغض سے عوام، پیار سے کہیے بغض سے عوام، اتھے ہی رہیے کہندے رہیے بغض سے عوام، جانا نہیں کہو ذرا پیار نال بغض سے عوام، محبت نہ جھوم کے کہیے بغض سے عوام، بغض سے عوام، عظمت صحابہ کانفرنس کا بیانیہ بغض سے عوام، حب صحابہ رحمت اللہ بغض صحابہ، حب صحابہ رحمت اللہ بغض صحابہ لعنت اللہ۔ مزہ آ گیا تمہیں کلمہ پڑھنے کا، تمہارے نبی کی بیویاں ٹھیک نہیں، تمہارے نبی کی بیٹیاں اصلی نہیں، تمہارے نبی کے سسرال ٹھیک نہیں، تمہارے نبی کے داماد تو ٹھیک نہیں، تمہارے نبی کی جماعت ٹھیک نہیں۔ مزہ آ گیا تمہیں نبی ماننے کا۔ ہماری عقیدہ سنو، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صحابہ پاک، سچی بولیے ہمارے نبی کے صحابہ، ہمارے نبی کی ازواج، ہمارے نبی کی بنات، ہمارے نبی کا لباس پاک، جو نہ مانے بغض سے پاک، جو نہ مانے بغض سے پاک، جو نہ مانے ام المومنین کو میں کیوں نہ کہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، نص قرآنی ہے بغض سے پاک، قرآنی آیت ہے بغض سے پاک، ترجمہ کر رہا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ کیڑے ویلے یاد آئے خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ اللہ انہوں نے لمبی زندگی فرمائے، پڑھیا کرتے تھے، سرگودا شہر میں خطیب ہوا کرتے تھے، گورنر اس وقت جو تھا اس نے پابندی بیان کر دی حضرت قاری صاحب پر کہ آپ خطاب نہیں کر سکتے، اردو پنجابی میں خطاب نہیں کر سکتے، صرف عربی میں خطبہ دے سکتے ہیں۔ حضرت قاری صاحب نے سرگودا میں وہ تاریخی جمعہ پڑھایا، فرمانے لگے مجھ پر پابندی لگا دی گئی ہے، میں پنجابی اردو میں تقریر نہیں کر سکتا تاکہ کسی فرقے کو تکلیف نہ ہو، چلو عربی میں جمعہ دے دیتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی، جب قاری نے 100 مرتبہ پڑھا نا انہوں نے کہا عربی پہ بھی پابندی ہے، لعنوا فی الدنیا، اونچی کہیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ سینے ایک جگہ اجتماع تھا، حضرت قاضی عبدالرشید جلہن والے مناظر اسلام اللہ انہیں کامل صحت بخشے، ان کی گفتگو تھی، ان کا موضوع تھا ماتم الاسلام، ان کے بعد میری گفتگو تھی، جب انہوں نے گھنٹہ ڈیڑھ دلائل دیے ماتم نہیں جائز نہیں جائز نہیں جائز، بعد میں تقریر میری شروع، حضرت قاضی صاحب سٹیج پہ موجود تھے، میں نے کہا حضرت قاضی صاحب کون کرتا ہے ماتم، کس کے لیے جائز نہیں، ہم تو کرتے ہی نہیں، آپ ہمارے سٹیج پہ کہہ رہے ماتم نہیں ہونا چاہیے، ہم تو کرتے نہیں۔ کیسا فرمانے لگے میں آپ کو نہیں کہا، آپ جماعت کو نہیں کہا، جو کرتے ہیں ان کو کہا۔ میں نے کہا آپ کو کیا اعتراض ہے، کرنے دیں، ہم کرتے نہیں، جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ یعنی کیوں؟ میں نے کہا جس سینے میں بغضو ابو بکر عمر عثمان کا، اس کے لیے یہی حالت چاہیے، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بولو بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک عورت نے دعویٰ در کیتا ہے، اس عورت نے دعویٰ کیتا ہے سیدنا سعید بن زید اشرم و اشرا صحابی انہاں میری زمین ہوتے قبضہ جمع لیا ہے۔ سیدنا سعید نو بلایا گیا عدالت دے اندر، اس عورت نے توانے خلاف دعویٰ دائر کیتا ہے، تو سعیدی زمین ہوتے قبضہ کیتا ہے۔ سیدنا سعید فرمان لگے میں کیویں قبضہ کر سکنا، جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کسی
کسے دی زمین ایک گیٹ اگر کوئی بلشت قبضہ کر لینا ہے اس پر قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس نے گل میں ڈال دیا جائے گا میں کسی کی زمین پر کیسے قبضہ کر سکتا ہوں. جب یہ حدیث ہے تو جناب حاکم وقت گورنر کہنے لگا ہے سعید عورت نے تمہارے خلاف دعویٰ دائر کی ہے تم نے زمین پر قبضہ کی ہے. فرمایا میں صحابی رسول ہوں یہ حدیث رسول ہے میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں. فرمایا پھر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے تمہارے خلاف. سیدنا سعید فرمان لگے اللہ اگر عورت سچی ہے تو سچی ہے اگر نہیں سچی تو یا اللہ اس کو ذرا اس کو یا اللہ اندھا کر دے اندھا کر کے اس کو زمین کے گڑھے میں گرا دے تاکہ پتہ چلے بغض صحابہ لعنت اللہ. پھر ایوی ہویا وہ عورت اندھی ہو گئی اندھی ہو کے زمین کے گڑھے میں گری اور کہا کرتی تھی مجھے بد دعا لگ گئی کون سی بغض صحابہ. ذرا اتنی آواز ہوئے کہ منار پاکستان تک چلو چلی جائے. بغض صحابہ بغض صحابہ بغض صحابہ ہمارا عقیدہ بغض صحابہ ہمارا منہج بغض صحابہ ہمارا منہج بغض صحابہ ہمارا جینا مرنا اس عقیدے پر بغض صحابہ ہماری مال جان دولت عزت شہرت قربان اس پر کہ بغض صحابہ لعنت اللہ. جو بھی مصیبت جو بھی دکھ جو بھی تکلیف آئے برداشت ہے لیکن یہ برداشت نہیں کریں گے گستاخی. ہمارا مرج عقیدہ کہ بغض صحابہ بغض صحابہ بغض صحابہ بغض صحابہ بغض صحابہ بغض صحابہ جو نہ مانے بغض صحابہ 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 بغض صحابہ. انشاءاللہ صحابہ کی محبت میں جئیں گے مریں گے اور اسی عقیدے پر رہیں گے انشاءاللہ صحابہ کے ساتھ جنت میں چھائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شاہ جی کھڑے ہو کے دوبارہ بغض صحابہ